جو اللہ کا بندہ چاہتا ہے آسانی سے اس کی نجات ہو جائے، وہ تحفظ ختم نبوت کا حصہ بن جائے۔ جو اللہ کا بندہ چاہتا ہے موت سے پہلے پیارے آقا کی زیارت ہو جائے، وہ تحفظ ختم نبوت کا حصہ بن جائے۔ جلسے کا عنوان اور اعلان تحفظ ختم نبوت کا آ جاتا ہے، ہم اختیار سے باہر ہو جاتے ہیں، ہماری اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے جانا۔ میں دو جملے کہوں گا، یاد رکھنا ان علماء کرام کا دامن تھام کر، کہ ایسے جلسے میں حاضر ہونا صرف محبت ہی نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم نجات بھی ہے۔ جلسہ تحفظ ختم نبوت ہو اور اعلان اور خبر آپ تک پہنچ جائے، آپ کا کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو، اس کو قربان کر کے آنا ہی حضور کی محبت کی دلیل ہے۔ جتنے بھی ارتداد کے راستے ہیں ان تمام کے سدباب کے لیے یہ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن ہمیشہ تیار ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آگے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے۔ سب سے بڑا اجلاس، اہم اجلاس جو ہے تحفظ ختم نبوت کے تعلق سے منعقد ہوا، ہم سب اس میں شریک رہے اور بڑا کامیاب ہوا، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پہلا اجلاس یہی ہمارے آگے تمام مقاصد اور اغراض کے لیے انشاءاللہ کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ ہمارا مقصد صرف جو ہے محبت، امن اور سلامتی کا پیغام ہے، جہاں تک انشاءاللہ پہنچے۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد۔ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ صدر صاحب کے حوالے سے یہ شعر فاؤنڈیشن کی، اس سے کرے گا جو انکار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار،
مکار، وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہو اس کا برباد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سب سے پہلا عمومی اجلاس منعقد ہوا تھا، عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس و تعاقب فرقہ باطلہ کے عنوان سے۔ الحمدللہ یہ پہلا اجلاس جو فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقد ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت زبردست کامیابی اس پروگرام نے حاصل کی۔ یہ ہمارا مہالکشمی نگر جہاں پر ہمارا ادارہ ہے جامعہ اسلامیہ فاتح العالم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ادارے میں یہ پروگرام منعقد ہوا، لیکن یہاں پر جو مدعو علماء کرام تھے پورے اطراف کے، بلکہ میں کہوں تو کوئی اس میں مذائقہ یا تصنع نہیں ہے کہ پورے شہر بنگلور سے چنندہ علماء کرام کو یہاں پر الحمدللہ مدعو کیا گیا تھا۔ شکاری پاڑلہ، جگنی، سبھاش نگر، منگم پاڑلہ، اسی طرح شیواجی نگر اور ٹینی روڈ، مختلف علاقوں سے الحمدللہ علماء کرام یہاں پر تشریف لائے۔ اس موقع پر ہمارے فاؤنڈیشن کے تمام علماء کرام جو ذمہ داران ہیں، میں بحیثیت خادم اس کا صدر ہوں، اور ہمارے مولانا مفتی شاکر خان صاحب جنرل سیکریٹری فاؤنڈیشن، اسی طرح مولانا یونس صاحب سیکریٹری، مولانا جاوید احمد صاحب کاشفی سیکریٹری، اور ہمارے مولانا شریف عالم صاحب قاسمی نائب صدر، مولانا مفتی محمد اظہر امین صاحب نائب صدر، مولانا قاصد علی صاحب رشادی نائب صدر، مولانا عبدالحفیظ صاحب جوائنٹ سیکریٹری، مولانا عمران خان صاحب، مولانا ذبیح اللہ خان صاحب، مولانا ذبیح اللہ صاحب قاسمی، مولانا اصغر صاحب قاسمی یہ جوائنٹ سیکریٹری، حافظ سید مجاہد پاشا جوائنٹ سیکریٹری، اور حافظ و قاری شیخ محمد صاحب مشکاتی جو خزانچی ہیں۔ تمام علماء کرام کی متفقہ کوششوں سے اور ہمارے معاونین کی الحمدللہ کوششوں سے، تعاون سے یہ پروگرام رہا، اور ہم لوگوں کے لیے سعادت، یہ بات باعث سعادت رہی کہ ہماری گزارش پر، ہماری دعوت پر اس شہر ہی کے نہیں، ریاست کرناٹک ہی کے نہیں، بلکہ ملک کے نامور عالم دین، خطیب بے باک، فخر کرناٹک جناب حضرت مولانا پی ایم مزمل احمد صاحب، پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی والا جاہد آمد برکاتہم تشریف لائے تھے۔ الحمدللہ حضرت کا ولولہ انگیز اور فکر انگیز خطاب ہوا ختم نبوت کے عنوان پر۔ حضرت نے تقریباً اپنے 1.5-2 گھنٹے کی تقریر میں، اپنے خطاب میں ختم نبوت کے عنوان پر، فتنہ شکیلیت کے عنوان پر، فتنہ گوہر شاہیت کے عنوان پر عوام کو بہت معلومات فراہم کی۔ تقریباً ایک بڑا مجمع بہت دیر تک حضرت سے الحمدللہ مستفید ہوتا رہا۔ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحفظ ختم نبوت یہ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، الحمدللہ بہت اہم اور بہت بڑا مقصد ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تمام خدام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پورے جذبے کے ساتھ یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے کو الحمدللہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، بہانے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ عظمت صحابہ، تحفظ عظمت صحابہ بھی ہمارے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مقاصد، فتنہ ارتداد سے مقابلہ کرنا، اسی طرح تعلیمی بیداری کے عنوان پر کام کرنا، اور نوجوانوں کے اندر جو نشہ آور چیزوں کے استعمال کی بڑھوتری ہو رہی ہے، جس سے خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے برباد ہو رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے اس پر کام کرنا، معذوروں، یتیموں، محتاجوں کی خدمت کرنا، اسی طرح ہمارے علماء کرام کے تحفظ کے لیے ان کی عزت، ان کے وقار اور ان کی حیثیت کو الحمدللہ ان کی خدمت کرنا، یہ ہمارے کرناٹکا علماء
فاؤنڈیشن کے مقاصد میں سے یہ تمام مقاصد ہیں۔ آج ان مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد جس کو تحفظ ختم نبوت کہا جاتا ہے، ہم نے اس بابرکت عنوان کے ساتھ اپنے فاؤنڈیشن کے پہلے اس اجلاس کے ذریعے سے ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بے حد کامیابی عنایت فرمائی، اللہ کا ہم اس پر بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر میں اپنے تمام رفقا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آئی ہوئی تمام عوام کا بھی، اور بالخصوص آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی مقرر بباک حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ بطور خاص ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام چینل والوں سے بھی میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ کوریج کرنے کے لیے ہمارے پروگرام کو آ گئے، بہت بہت شکریہ۔ ان قریب انشاءاللہ ایک ہمارا فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی ایک اور بڑا پروگرام انشاءاللہ شہر بنگلور کے اندر بھی ہونے جا رہا ہے، قلب شہر کے اندر ہونے والا ہے، جس کی تاریخ اور مقام کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جی آج کا یہ جو پروگرام جامعہ اسلامیہ فاتح العالم مہالکشمی نگر الیکٹرانک سٹی بڈاس پورا مین روڈ بنگلور 560100 میں ہوا ہے الحمدللہ۔ پروگرام کے لیے بہت سارے رکاوٹوں کا سامنا کرنا جی یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اس پروگرام میں بعض شرپسند افراد کی جانب سے رکاوٹوں کی کوشش ہوئی ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے، یہ ختم نبوت ہی کی برکت ہے، ختم نبوت کے بابرکت عنوان کی برکت ہے، ہمارے تمام جماعت کے ذمہ داران کے اخلاص کی برکت ہے، ہمارے آئے ہوئے آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب کی برکت ہے، اور جن کی صدارت میں یہ پروگرام ہوا حضرت مولانا مفتی سید ابراہیم صاحب قاسمی امام و خطیب مسجد بلال منگم پاڑلہ، یہ تمام علماء جن کی برکتوں سے اللہ کا شکر ہے، جن کی کاوشوں سے، استقامت سے، حکمت سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام فتنوں کو یا جو رکاوٹیں آئی ہیں ان رکاوٹوں کو پاش کر دیا، ان کی رکاوٹیں ایسی ہی جو ہے سدا بصحرا ہو گئیں، پروگرام بعافیت شروع ہوا، اور تاریخی انداز میں الحمدللہ پروگرام اختتام کو بھی پہنچا الحمدللہ۔ ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دے؟ ان لوگوں کے لیے یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ سب سے پہلے ان کے حق میں ہماری جانب سے، ہماری طرف سے ہدایت کی دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے نیک ہدایت، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور علماء کے ساتھ باہم مل کر کے انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ایک عالم جو ہوتا ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو عوام کے اندر یہ بات، عوام میں سب جگہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ موت العالم موت العالم، یعنی ایک عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ تو ایک عالم جو ہے اسی الیکٹرانک سٹی کا خاص محدود ہو کر کے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عالم شکاری پاڑلے کا محدود ہو کر کے نہیں ہو سکتا، ایک عالم جو ہے منگم پاڑلے کا محدود ہو کے نہیں ہو سکتا، ایک عالم جو ہے بسم اللہ نگر، جے نگر کا یا شیواجی نگر کا محدود نہیں ہو سکتا، وہ پورے علاقے کے لیے ہوتا ہے۔ تو وسعت ہونی چاہیے، وسیع الظرفی ہونی چاہیے، تبھی جا کر کے کام میں برکت ہوگی۔ اور حضرت ہمارے مولانا پی ایم مزمل صاحب نے بھی اپنے خطاب میں اس جانب اشارہ کیا کہ علماء اگر اس کام کے اندر، بالخصوص اس عنوان کے اندر جو ہے اگر رکاوٹیں اگر کسی کی جانب سے پیدا ہوتی ہیں تو پھر یہ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں جن لوگوں نے یہ کوششیں کی ہوں گی ان کے حق میں ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارا جو ہے ان سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، ہم برا کسی کا چاہتے نہیں، اور نہ ہی ہمارا اس طرح کا کوئی مقصد ہے۔ ہمارا مقصد صرف جو ہے محبت، امن اور سلامتی کا پیغام ہے، جہاں تک انشاءاللہ پہنچے۔ آج کے پروگرام کے متعلق کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 28 جنوری تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا اجلاس جو منعقد ہوا ہے، اور کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ابھی چند دن قبل دعائیہ مجلس کے اندر جو ہے اس کے عزائم لے کر اٹھے تھے، کئی سارے چیزوں کے اوپر انشاءاللہ یہ فاؤنڈیشن ہماری کام کرے گی۔ ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مکمل ہماری جماعت، ہماری تنظیم، کہ سب سے پہلا موقع، یہ سب سے بڑا اجلاس، اہم اجلاس جو ہے تحفظ ختم نبوت کے تعلق سے منعقد ہوا، ہم سب اس میں شریک رہے،
اور بڑا کامیاب ہوا، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پہلا اجلاس یہی ہمارے آگے تمام مقاصد اور اغراض کے لیے انشاءاللہ کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنے گی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی ختم نبوت اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر یہ جو دعویٰ غیر فرقہ باطلہ یا ہم لوگوں میں سے ہی جو اس طرح کے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، اسی کا سد باب کے تعلق سے آج یہ پہلا اجلاس منعقد ہوا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن اس تنظیم کی جانب سے ملک اور ملت کے جو اہم کام، اہم امور جو آئے دن نئے جو نت نئے فتنے برپا ہو رہے ہیں، اس تعلق سے ہم لوگ انشاءاللہ کام کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ اس میں حصہ لیتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مولانا عبدالحفیظ قاسمی، جوائنٹ سیکریٹری کلمہ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن۔ الحمدللہ جو آج کا ہمارا یہ اجلاس ہوا، کانفرنس ہوا، تحفظ ختم نبوت کانفرنس، الحمدللہ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن یہ تنظیم ہماری جو چند دن پہلے وجود میں آئی، اس کے بینر تلے یہ پہلا اجلاس ہے، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل رہا، کرم رہا، یہ پہلا اجلاس ہی تاریخی رہا، اور الحمدللہ یہاں پر جتنے علماء اکرام نظر آ رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل و کرم سے اور علماء اکرام کے اتحاد اور اتفاق کی برکت سے الحمدللہ یہ پروگرام اور یہ اجلاس بڑا کامیاب رہا۔ الحمدللہ یہاں پر جو حالات تھے، گوہر شاہی فتنہ اور فتنہ شکیلیت کے کچھ احباب یہاں ملے، جس کی وجہ سے یہاں انقلاب برپا کرنا تھا، لوگوں میں اویئرنیس لانا تھا، اور لوگوں میں ایک بیداری پیدا کرنا تھا، اور ایمان کی حفاظت کے تعلق سے ان میں بیداری لانا تھا۔ الحمدللہ اس وجہ سے یہاں تاریخی اجلاس کرنا پڑا، اور الحمدللہ یہ اجلاس صرف اجلاس تک محدود نہیں، اور الحمدللہ ہمارے پورے علماء اکرام متحد ہیں، متفق ہیں، اور ایک عزم لے کر یہاں سے اٹھے ہیں کہ یہ اجلاس تک محدود نہ ہو بلکہ یہ تحریک کے طور پر ہمارے آگے چلے انشاءاللہ۔ تحفظ ختم نبوت کے نام سے اور جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان تمام کے دفاع کے لیے اور ان تمام کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ علماء اکرام ہر علاقے میں، چپے چپے میں، اور جہاں جہاں ضرورت پڑے گی یہ علماء اکرام کا پلیٹ فارم اور کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ دار ہر جگہ پہنچیں گے۔ جان کی قربانی دینی پڑے، مال کی قربانی دینے پڑے، انشاءاللہ ہر موقع، ہر لمحہ ہم سب تیار ہیں، اور الحمدللہ ہمارے اغراض و مقاصد بے شمار ہیں۔ فیلڈ ورک میں کرنے والے کام ہمارے بے شمار ہیں، اسکولز میں، کالجز میں، اور جتنے بھی ارتداد کے راستے ہیں ان تمام کے سدباب کے لیے یہ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن ہمیشہ تیار ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آگے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے۔